بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران اس کی آیات 145 سے 151 145 سے 151 تک پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر یہ جو موضوع پہلے سے چلا آ رہا ہے جنگ احد کے حوالے سے، اسی کے ضمن میں آگے باتیں چل رہی ہیں، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے جو لوگ آپ نے پچھلی آیات کے اندر پڑھا کہ کچھ لوگ جنگ احد کے دوران بزدلی کا شکار ہوئے، منافقین اور کفار کی باتوں میں آ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ، جیسے ہم نے اس سے پچھلی آیت میں پڑھا، وہ جب پھیلی تو اس کے دوران ان کے دل جو ہے یعنی وہ شکستہ ہوئے، اور وہ لوگ کم ہمتی کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ تو اللہ رب العزت مسلمانوں کی ہمت افزائی کرتے ہوئے اور ان کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ رب العزت موت سے بے خوفی کا ان کے اندر یہ عنصر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے ان کو ترغیب دی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک دفعہ سے پھر ایک وہی پیغام جو پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا کہ آپ کو کفار کے فریب میں ان کی مکاریوں کا شکار نہیں ہونا ہے، ان کے ساتھ دوستی اور محبت وہ نہیں بڑھانی ہے، اور ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے بچنے کا دوبارہ سے یہاں پر حکم دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنوں کو ایک بڑی ہی بہترین خوشخبری دی ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کے، ہمت کرنے والوں کے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک بڑی ہی بہترین، بڑی ہی زبردست خوشخبری جو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حاصل ہوئی ہے، اور انبیاء میں سے، رسل میں سے بھی صرف اللہ کے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف اور فضیلت اللہ نے بخشی کہ اللہ رب العزت نے ان کا رعب مشرکوں اور کفار اور دشمنوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا۔ تو یہ تین بڑے مضامین غزوہ احد ہی کے تناظر میں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ان میں سب سے پہلا موضوع اس کی ہم ابتدا کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے ان کی کم ہمتی کو دھارس بندھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کو موت سے بے خوفی کی ترغیب دی ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور ما نہیں، کانا ہے، یہ وہی کن فیکون، یہ بار بار کانا کی شکل میں اور کبھی یکونوں کی شکل میں، یہ کانا کا وہی لفظ جو کن فیکون میں ہم لوگ جانتے ہیں، یعنی ہو جا اور ہو گیا، تو وہی کانا ہے۔ وما کانا، اور نہیں ہے، لی نفسن، لیے نفسن، نفس جان کو، اور یہ نکرہ ہے یعنی کسی بھی جان کو، کسی بھی جان کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے ایسا نہیں ہے، ان تموتا، ان کہ تموتا وہ مرے، اور نفس کیونکہ عربی کے اندر مؤنث ہے تو اس لیے تموتا یہ مؤنث ہی کا صیغہ اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے کہ کسی نفس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ مر جائے، الا مگر باذن اللہ، لیکن ہر حال میں اس کی یہ جو موت آتی ہے یہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، یعنی کائنات کے اندر کوئی بھی نفس نہیں مرتا ہے، لیکن اس کی موت وہ اللہ کے اذن ہی سے ہے، اللہ کی اجازت سے، اور اللہ رب العزت جب تک نہیں چاہتے کوئی مر نہیں سکتا ہے۔ تو وہ اذن بھی کیا، کتابن، وہ کتاب، جیسے اب آج ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے، کتاب کے اندر کچھ چیز لکھی جاتی ہے، اسی طرح کتابت کرنا، ہم اردو کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کتابت کرنا مطلب ہاتھ سے لکھنا کسی چیز کو، تو کتابن لکھا ہوا ہے، اور کتاب کو بھی کتاب اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لکھی گئی ہوتی ہے۔
تو یہاں پر بھی وہی لفظ کتابن کا استعمال کیا گیا ہے، الا باذن اللہ، یعنی وہ کوئی موت نہیں آتی ہے کسی شخص کو مگر وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اور یہ اذن جو ہے یہ لکھا ہوا ہے مؤجلہ، اور وہ لکھا بھی کیا ہے، اس کا ایک مقرر وقت ہے، یعنی اس انداز میں یہ چیز لکھ دی گئی ہے، موت کی یہ خبر، موت کا یہ علم اتنا یقینی طور پر لکھا گیا ہے کہ اس کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ وَمَن یرید، و اور من جو، یرید ارادہ رکھتا ہو، یہ بھی اردو کے لفظ کی ہی طرح ہے، یرید ارادہ، یہ دیکھیں اسی کے اندر سے ہم لفظ کو اگر تھوڑا سا غور کریں تو ہم پہچان جائیں گے کہ یہی اردو کے الفاظ عربی کے اندر تھوڑی شکل بدل کے تھوڑے ڈیفرنٹ انداز میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وَمَن یرید، اور جو ارادہ رکھے، جو چاہے، ثواب الدنیا، ثواب بدلے کو کہتے ہیں، جو بدلہ چاہے، الدنیا دنیاوی، یعنی دنیا میں بدلہ چاہے، نؤتیہ ہم دیں گے، ہم عطا کریں گے اسے، منہا اس کو، یعنی وہ جو بھی بدلہ چاہ رہا ہے ہم اسے وہ والا بدلہ عطا کر دیں گے، جو دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے دنیا کا بدلہ دے دیں گے۔ وَمَن یرید، و اور من جو، یرید جو چاہتا ہو، جو چاہے، ثواب الآخرتی، ثواب بدلہ، آخرہ آخرت کا، یعنی آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سب سے آخر میں آنے والی چیز ہے، یعنی انسان کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ آج موجود ہے، ہمارے سامنے ہے، اور کچھ گزر چکی ہے جو ماضی کا حصہ ہے، اور ایک ایسی چیز جو سب سے آخر میں آنے والی ہے اس کو اسی وجہ سے آخرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہی اسی سے مراد یہ آخرت ہی ہے، وَمَن یرید ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن ثواب چاہے، اس دن وہ بدلہ چاہے اپنے اعمال کا، نؤتیہ ہم دیں گے اسے، منہا اس کو، یعنی وہی بدلہ ہم اس کو دے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور سین جو ہے یہ مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر مستقبل کی بات کی جائے اور خصوصاً مستقبل قریب کی بات کرنی ہو تو وہاں پر سین شروع کے اندر، فعل کے شروع میں سین لایا جاتا ہے، تو یہاں پر وہی استعمال کیا گیا ہے، وسا، اور ہم ان قریب، یعنی یہ قریب ہی ہے، اس کے اندر کوئی دوری نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو بالکل قریب پاتے ہیں، اور ہم ان قریب جزا دیں گے، نجزی ہم جزا دیں گے، ہم بدلہ دیں گے، الشاکرین شکر کرنے والوں کو، شکر گزاروں کو۔ تو یہ آیات ہمارے سامنے بڑی ہی واضح ہیں، اور جیسے ہم پچھلی آیات کے اندر پڑھ آئے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ایک افواہ جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے، اور اس کے ضمن میں مسلمان جو ہیں وہ کم ہمتی کا، ان میں سے کچھ لوگ کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان لوگوں کی ہمت بندھاتے ہوئے اور ان کو دوبارہ حوصلہ دیتے ہوئے اور دوبارہ جہاد کی طرف لاتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ جب کوئی شخص کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جائے اور اگر اس کی ہمت نہ بندھائی جائے بلکہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے تو وہ شخص جو ہے بجائے اچھا پرفارم کرنے کے وہ مزید برا پرفارم کرتا ہے، اس کی پرفارمنس کے اوپر اثر پڑتا ہے اس چیز کا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں ایک بہترین تربیت کا انداز بھی ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی ایک جماعت سے، کچھ لوگوں سے ایسا ایک کام ہوا کہ جب وہ ہمت ہار بیٹھے، بزدلی کا شکار ہو گئے، منافقین کی باتوں اور ان کے طعن و تشنع کا شکار ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا ہے کہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کی ہمت بندھائی ہے اور ان کو دوبارہ سے ترغیب دلائی ہے کہ جہاد سے تم نے منہ نہیں موڑنا ہے، جہاد سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور یہی ترغیب دلاتے ہوئے اللہ رب العزت نے موت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جہاد کے اندر جو سب سے بڑی اور سب سے آخری چیز اور ایکسٹریم کی چیز ہو سکتی ہے وہ کیا، کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لے کر جاتا ہے تو وہ شخص اپنا مال بھی وہاں پر گنوا دے اور اپنی جان بھی واپس لے کر نہ آئے، تو یہ ایک سب سے بہترین چیز ہے، یعنی جان کی بازی ہارنا، شہادت کا مرتبہ پانا، یہ ایک سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اسی چیز کو موت کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی ہے کہ انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم جہاد کے اندر اپنی جانوں کو بچاؤ گے اور اگر تم شہادت سے بزدلی برتو گے اور شہادت کے مرتبے کو حاصل کرنے کی بجائے وہاں پر بزدلی کی وجہ سے
پیچھے ہٹو گے تو اس سے کوئی تمہیں فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ موت تو آنے والی چیز ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے، اس کا تو ایک دن مقرر ہی ہے جس کو کوئی شخص جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے، اس کو مٹا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے لکھ دیا ہے کتابا مؤجلا، اس کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے، نہ ایک آن آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی ایک لمحہ پیچھے رک سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ موت تو آ جائے گی، اگر تم اپنے گھروں میں اپنے مضبوط قلعوں کے اندر بھی چھپ جاؤ گے تو موت تو آنے ہی والی ہے، تو لہٰذا اس جان کو اس طرح سے نہیں بچایا جا سکتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے مزید ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص یعنی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، یعنی اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی جان بچا لے گا اور دنیا سے کچھ مزید فائدہ حاصل کر لے گا، ثوابت دنیا، اگر دنیا کا کوئی بدلہ یعنی دنیا ہی کے اندر اپنے بزنس میں واپس چلا جائے گا، بیوی بچوں میں گھر بار میں واپس چلا جائے گا اور اس سے کچھ وہ حاصل کر لے گا، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم اس کو وہ دے دیں گے۔ لیکن جس کا ارادہ آخرت کا ہوا، یعنی جو آخرت کا چاہے بدلہ، یعنی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں بخاری مسلم وغیرہ کی اور بے شمار دیگر کتب میں یہ مذکور ہیں کہ اور بلکہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شہیدوں کو سب سے بہترین مرتبہ یہ عطا کیا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان شہیدوں کو مردہ مت کہو، یعنی ان کی اتنی عظیم شان ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں یا مارے جائیں، خود اللہ رب العزت وہاں پر قتل اور موت کا لفظ استعمال کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ان کو تم مردہ نہ کہو، ان کی اتنی شان ہے، بلکہ یہ زندہ ہیں اور اللہ رب العزت کے پاس مہمانی کے اندر، لباس کے اندر وہ اللہ رب العزت کی جنتوں میں مہمانی کے اندر ہے۔ تو لہٰذا یہ اتنی بڑی چیز ثواب الآخرہ، اور آخرت کے اندر ان کے لیے بہت کچھ اور بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو آخرت کا بدلہ چاہے گا تو ہم اس کو وہ دے دیں گے، یعنی یہ انسان کی نیت کے اوپر ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے، اور شکر گزاروں کو تو اللہ رب العزت بہت جلد بدلہ دینے والے ہیں، اسی لیے فرمایا واسا نجزی، اور ہم بڑی ان قریب بہت جلد ہی ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ یعنی ادھر ایک شہید نے اپنی جان جو ہے اللہ کے راستے میں دی، اور ادھر وہ تمام جو اس کے یعنی اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی مہمانی کرتے ہیں اور اس شکر گزار بندے کو جو اجر و ثواب دیتے ہیں وہ شخص ہی جان سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت بڑی ہی عظیم آیت ہے، اور جہاد کے حوالے سے موت کی جو یعنی موت سے ڈرتے ہوئے جو لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے چکر میں جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں، اللہ رب العزت نے بڑی واضح طور پر یہاں پر بتا دیا ہے کہ تم جان کو نہیں بچا سکتے ہو۔ یہاں پر چند لفظ جو ہیں ان کو تھوڑا اچھے انداز میں سمجھ لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ ہے الا باذن اللہ، کہ اللہ کے اذن سے۔ تو اذن سے معنی جو ہے مراد کیا ہے؟ تو اس سے ایک مراد تو مفسرین نے لی ہے کہ بمعنی علم، کہ یہ اللہ کے علم میں ہے، یعنی کسی نے کب مرنا ہے، ہر چیز جو ہے اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ کوئی بھی شخص مرتا ہے تو اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ شخص اس کا وقت کب مقرر کیا گیا ہے، یعنی ہر شخص کی موت کا وقت اللہ کے علم میں ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب جو ہو سکتا ہے وہ بمعنی قضاء و قدر کے، یعنی یہ اللہ رب العزت نے جو پہلے سے قدر لکھ رکھی ہے، جو قضاء کے جو فیصلے پہلے اللہ رب العزت کر چکے ہیں کہ کون کب کس جگہ پر کس زمین کے اوپر مرے گا، یہ سب کے سب فیصلے پہلے سے موجود ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے جب سب کچھ پہلے سے موجود ہے تو اس جہاد سے فرار نہ کیا جائے۔ اور اصل میں یہاں پر ایک اور انداز میں بھی یہ بات کی گئی ہے، وہ اس وجہ سے کہ میدان احد کے اندر ہمارے سامنے مگر غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت سے ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ دو طرح کے لوگ تھے، دو طرح کی نیتوں والے۔ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو چاہتے تو یہ تھے کہ یہاں پر دنیا ہی میں فائدہ مال غنیمت مل جائے، اور انہوں نے غنیمت ہی کے چکر میں یعنی وہ آئے اور مسلمانوں کو بہت بڑا یعنی ان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی اللہ کے نبی کی فرما برداری نہ کر پائے، اور غنیمت کے چکر میں جب وہ نیچے اترے ہیں اللہ کے نبی کی فرما برداری نہیں کی ہے تو مسلمانوں کو اس کے ذریعے یعنی ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیاوی زندگی چاہو گے، دنیا کے اندر بدلہ چاہو گے تو اللہ رب العزت دیں گے تمہیں، وہ بھی مل جائے گا، لیکن پھر آخرت کے اندر کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ یعنی جو شخص دنیا کا حصہ چاہتا ہے، جیسے آج ہم اس کو دوسرے اینگل میں بھی دیکھتے ہیں، آج کفار کو ہم دیکھتے ہیں کہ کفار بہت سے ہیومن رائٹس کے نام پر کام کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں دنیا، کیونکہ آخرت کے اوپر ان کا ایمان ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ان سب کی یہ دنیا کی کوششیں، دنیا کے لیے کوششیں ہیں، دنیا کے اندر ان کو نام مل گیا، ان کو شہرت مل گئی،
اور ان کو جو بھی دنیا کے اندر بزنس کے اندر فائدہ اور منافع اور ہر چیز، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے بزنس کے اوپر وہ قابض ہے، پوری دنیا کی دولت کے اوپر وہ قابض ہے، تو دنیا کا اجر اور بدلہ جو ہے ان کو مل رہا ہے، ان کی کوشش کے بقدر وہ دنیا میں مل گیا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جبکہ آخرت کو چاہنے والے لوگ، ان کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ تم صرف آخرت نہ مانگو بلکہ مانگا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تو دنیا کے اندر بھی بہترین عطا فرما، حسن عطا فرما، بہترین چیز، اور آخرت کے اندر بھی نتیجہ جو ہے وہ بہترین ہے۔ تو لہٰذا جو آخرت کو چاہتا ہے اس کے لیے دنیا بھی بہترین ہو جایا کرتی ہے، کچھ نہ کچھ دنیا میں بھی مل جاتا ہے، اور بعض اوقات بہت کچھ دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ بعض صحابہ کرام ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر بھی بہترین مال جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو وسعت عطا فرمائی ہے، اور آخرت کے اندر تو صحابہ کرام کے لیے جو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے فیصلے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر فرما دیے ہیں۔ تو لہذا اس حوالے سے ہمارے سامنے یہ بڑی ہی واضح چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو کتاب معجلہ کہا ہے، اس حوالے سے بھی مفسرین نے دو باتیں کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کتاب معجلہ سے مراد یعنی ایک لکھا ہوا وقت ہے، یعنی ایک مقررہ وقت اس سے مراد ہے، جیسا ہم نے پہلے بیان کیا ہے آپ کے سامنے، اور دوسرا اس سے مراد کتاب معجلہ یعنی جو لوح محفوظ ہے، بعض نے وہ بھی مراد لی ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے سامنے مسند احمد کی حدیث ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے فرمایا کہ لکھ دے، تو قلم نے جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ دیا۔ تو لہذا اللہ رب العزت ہر چیز اس کے علم میں ہے، موت اللہ رب العزت کے قدرت اور کنٹرول کے اندر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ موت سے ڈرنے کی بجائے اور اپنی موت کی فکر کرنے کی بجائے اس موت کو بہترین انداز میں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کا یہ جو ہے یہ کسی چیز کی مثل جب بیان کی جاتی ہے تو وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کتنے ہی، یعنی بہت سے اسی جیسے، من نبی، نبیوں میں سے، قاتل یعنی جنہوں نے قتال کیا، جنہوں نے جہاد کیا، اور یہ ہاتھ کے ساتھ جہاد ہے، کیونکہ جہاد کی ڈیفینیشن جو ہے وہ تو بڑی ہی براڈ ہے، یعنی کوئی شخص اگر اپنے نفس کے خلاف کوشش کرتا ہے تو وہ بھی جہاد کے زمرے میں آتا ہے، کوئی قلم کے ذریعے، کوئی ہاتھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، سب جہاد کے اندر آتا ہے، لیکن یہاں پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا قاتل، یعنی یہ لڑائی کے زمرے میں آتا ہے۔ جہاد یعنی میدان جنگ کے اندر دشمن کے سامنے آمنے ہو کر جنگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور نبیوں کے ذریعے کی جا رہی ہے، نبیوں کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ اور اس میں ایک بات یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آج بہت سے نام نہاد جو اسلام کا نام لینے والے اور اسلام کے نام پر مملکت بنانے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جہاد جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے، جنگ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت یہاں پر اور نبیوں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب نبیوں کا پیغام دیکھیے کتنا سافٹ، خود عیسائی بلکہ خصوصاً ان کا یہ خیال ہے کہ جناب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو بڑی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی باتیں صرف کر کے گئے ہیں، جبکہ خود ان کے اپنے نبی یعنی ان کے قول کے مطابق ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اوپر اٹھا لیا، اللہ رب العزت نے اپنے پاس ان کو رفع اللہ نے ان کو بلند کر لیا ہے، لیکن ان کا اپنا خود قول جو ہے اپنی اس جو تاریخ کے خلاف ہے، جو ان کا گمان ہے کہ ان کو صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ تو یعنی یہ جو قتال ہے میدان کے اندر آمنے سامنے دشمن کے سامنے آنا جو ہے، یہ اللہ رب العزت یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ تو نبیوں کا فعل بھی ہے، کتنے ہی نبی، اللہ نے ایک نبی کی بات نہیں کی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی نبی قاتل، انہوں نے جہاد کیا، مَعَهُ، اور ان کے ساتھ، یعنی اکیلے نبیوں نے جہاد نہیں کیا ہے، مَعَهُ، ان کے ساتھ، ربیون بھی، ربیون کن کو کہتے ہیں کہ جو لوگ یعنی جیسے ربانی جن کو کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے عربی کے اندر ربانی بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسی معنی کے اندر، ہم معنی لفظ ربانی یا رب والے، یعنی اس کا مطلب ہم کہیں گے اللہ والے، اور کتنے ہی اللہ والے۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب بھی کیا گیا ہے، یعنی ربیون جو ہے یا تو یہ ربیون سے نکلا ہے تو اس کے معنی یہی ہوں گے جیسے ربانی اللہ والا، اور اگر یہ ربتن سے نکلا ہے یعنی اس کا دوسرا نسبت ربتن کی طرف بھی کی گئی ہے، اور ربتن کا مطلب ہوتا ہے ایک کثیر جماعت، بہت سے یعنی لوگ، یعنی ایک بڑی جماعت، یعنی یا تو اس
نبیوں کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نبی خود لڑے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی جماعتیں بھی، یعنی بہت سے لوگ ان کے ساتھ اس مشن کے اندر، جہاد کے اندر شریک ہوئے ہیں، اللہ والے لوگ شریک ہوئے ہیں۔ ربیون کثیر، بہت سے ربیون، فما وہنوا، فا پس ما نہیں، وہنوا نہ ہی وہن ہوا ان کو۔ وہن یہ بزدلی کی ایک ایسی قسم ہے کہ جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی دل کے اندر ایک بزدلی کی کیفیت پیدا ہونا، کمزوری کی کیفیت پیدا ہونا، اس کو وہن کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہ ہی ان کے دلوں کے اندر کسی قسم کی کمزوری اور سستی اور ان کے اندر جو ہے بزدلی پیدا ہوئی، لما اس پر جو اصابہم، اصابہ یعنی جو بھی مصیبت یا مصائب آئے ان کے اوپر، یعنی ان کے اوپر جتنی بھی مشکلات ان جہاد اور قتال کے اندر آئی ہیں، ان کے اوپر وہ بزدل نہیں ہوئے ہیں، وہ ان کا دل جو ہے وہ بڑا سٹرونگ رہا ہے، بہادر رہے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وما ضعفوا، وا اور ما نہ ہی، ضعفوا ان سب نے کمزوری دکھائی۔ اور ضعفوا یہ بڑا عام لفظ، ضعیف ہم اردو میں لفظ پڑھتے ہیں کہ ضعیف مطلب کمزور آدمی، تو نہ ہی وہ جسمانی طور پر کمزور ہوئے، یعنی نہ ہی دلی طور پر اپنے انٹرنل سے، اپنی سول سے، نہ انہوں نے حوصلے ہارے ہیں اور نہ ہی جسمانی طور پر انہوں نے کبھی کمزوری دکھائی ہے، بلکہ آگے اپنے جسم کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ وَمَسْتَكَانُوا، اور نہ ہی، اور یہ تیسری ایک کمزوری کی بات کی جا رہی ہے، اور نہ ہی استقانوا، وہ دبے ہیں، یعنی دشمن کے مقابلے میں جب انسان اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے استقانوا، یعنی نہ ہی وہ دشمن کے سامنے دبے ہیں، ان کے روب کا شکار نہیں ہوئے ہیں۔ یہ کن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ نبیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ کتنے ہی نبی ایسے گزر گئے ہیں اور کتنے ہی اللہ والے جو ہیں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کا ساتھ دیا ہے، اور اس دوران، ان ساتھ دینے کے دوران نہ ہی انہوں نے ہمت ہاری، جتنی مرضی مصائب ان پر آئے، نہ ہی انہوں نے جسمانی کمزوری دکھائی، اور نہ ہی وہ کافروں کے حربوں سے وہ دبے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالی وہ محبت کرتا ہے، وہ پسند کرتا ہے الصابرین، صبر کرنے والوں کو۔ یعنی یہ انہوں نے صرف ایسے ہی نہیں کر دیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے اندر یہ صبر کی کیفیت پیدا کی تھی۔ مشکلات تھیں، ایسا نہیں کہ مصائب تھے نہیں، مصائب تھے، حالات بڑے سخت تھے، اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا ہے۔ وما کان قولہم، وا اور ما نہیں، کانا تھا، قولہم ان کا قول، ان کی بات، یعنی ان کی زبانوں سے کچھ ایسا قول نہیں تھا، الا مگر ان کے، قالو انہوں نے کہا، ربنا، یعنی ان کی زبانوں سے شکوے شکایتوں کی باتیں نہیں نکلی ہیں، بلکہ ان کی زبانوں سے کیا الفاظ نکلے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، واسرافنا، اور ہماری زیادتیوں کو معاف فرما۔ اسراف کہتے ہیں زیادتی کرنے کو، ہم یہ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اسراف نہیں کرنا چاہیے، زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر، تو اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ تو یہی لفظ یہاں پر ہے، یعنی اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری زیادتیوں کو معاف فرما، فی امرنا، یعنی فی میں، امرنا ہمارے کام، یعنی جو ہم نے اپنے کاموں میں، مختلف چیزوں میں ہم نے جو زیادتیاں کر لی ہیں، یا اللہ تو ہمیں ان پہ معاف فرما دے، بخش دے، وثبت، اور ثابت قدم رکھ، جما دے، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور انصرنا، اور تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر۔ اب اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو جب انہوں نے یہ دعائیں کی ہیں تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فآتاہم اللہ، پس یعنی لہذا ان کی اس دعا کے بدلے میں یا اس تمام عمل کے بدلے میں، آتاہم، اللہ نے انہیں عطا کیا، اللہ نے انہیں دیا، ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، یعنی مانگا انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے اللہ رب العزت سے دیکھیے کیا مانگا ہے۔ پہلی بات تو اللہ رب العزت کے سامنے صبر کا پہاڑ بن کر جم گئے ہیں، کسی طرح کی کمزوری نہیں دکھائی ہے، پھر اس کے بعد ان کی زبانوں سے شکوے شکایتیں نہیں نکلی ہیں، بلکہ صرف یہی دعا نکلی ہے، دنیا نہیں مانگی ہے بلکہ مغفرت مانگی ہے، اپنے گناہوں سے مغفرت اور اپنی زیادتیوں سے مغفرت انہوں نے مانگی ہے، اور اپنے اقدام کو ثابت قدم رکھنے کی دعا مانگی ہے، اور اللہ سے مدد مانگی ہے کہ تو کافروں کے مقابلے میں جب ہم میدان کارزار میں اتریں تو اس وقت تو ہماری مدد فرما۔ تو اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے دیکھیے دنیا نہیں مانگی ہے، لیکن اللہ کیا عطا فرماتے ہیں؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ نے ان کو دیا دنیا کا بدلہ بھی،
دنیا مانگی نہیں ہے. یعنی اگر آپ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر اور آخرت کا بدلے کا سوال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت دنیا تو ویسے ہی فری میں ساتھ اس کے دے دیتے. یعنی یہ تو ایک بنڈل ہے، یہ تو ایک پیکج ہے. آپ ایک چیز لیں گے تو ساتھ دوسری چیز فری ملتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص صرف دنیا چاہتا ہے تو اس کو صرف دنیا ملے گی، اس کو اس سے بڑھ کر کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور آخرت کے اندر ایسے لوگ جو ہیں خسارہ پانے والے ہونے والے ہیں. تو فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کا بدلہ دیا، وحسنا اور بہترین اور خوبصورت حسن، حسین جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا حسن ہے اس شخص کے اندر، تو یہ وہی چیز ہے. اور وحسنا اور بڑا ہی بہترین ہے ثواب الآخرہ، آخرت کا اجر جو ہے، آخرت کا جو بدلہ ہے وہ تو بڑا ہی خوبصورت ہونے والا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ یحب وہ محبت کرتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں کو. یعنی کیونکہ ان لوگوں نے احسان کیا. اور احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل جو طویل ایک حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب احسان کا پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ انسان اس طرح سے عبادت کرے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو اپنے سامنے پائے، اور اس انداز میں، اس طرح خوف کے عالم میں اللہ رب العزت سے اس طریقے سے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا اپنے آپ کو پائے. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے تو ایسا تو سمجھے ہی کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی ہر وقت اس کو اللہ رب العزت کی جو ہے جو مراقبہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی مدد میں ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت جو ہے ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو جو شخص اپنے دل کے اندر احسان پیدا کر لیتا ہے، یعنی اگر یہ کیفیت پیدا کرتا ہے تو اس کا عمل نکھر کے خوبصورت ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو شخص محسنین ہیں، جو اچھے کام اس طریقے سے بہترین کام کرنے والے ہیں، تو اللہ بھی کیا کہتے ہیں وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ بھی آخرت میں ان کو بڑا ہی بہترین بدلہ، یعنی جیسا عمل اس کا بدلہ بھی، یعنی ادلا بدلہ جیسے ہوا کرتا ہے. آپ جیسا کریں گے اللہ رب العزت اس سے بہترین، اس سے زیادہ بہتر کر کے آپ کو دینے والے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اب غور کیجیے، پہلے تو یہ بات ہوئی کہ ہم پچھلے سبق کے اندر جو آخری آیت ہم نے 144 پڑھی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی وفات پانے کی ایک افواہ کفار نے مشہور کر دی تھی. تو اس کے اندر جب انہوں نے وفات کی یہ خبر سنی کچھ بعض صحابہ کرام نے، تو اس سے ان کے دل جو ہیں وہ کمزور پڑ گئے، وہ بزدلی کا شکار ہوئے. تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہاں پر فرمایا ہے کہ کتنے ہی نبی اس سے پہلے جو ہیں وہ جہاد کے اندر آ چکے ہیں، وہ اس جو ہے اس جہاد میدان کارزار کے اندر اس جو ہے جنگ کے اندر، اور یہ جو جہاد کا مارکا سجتا ہے اس کے اندر بہت سے نبی خود وہاں پر آ چکے ہیں، اور بہت سے اللہ والے یہ سارا کام پہلے کر چکے ہیں. تم کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں کر رہے ہو، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ بزدلی نہ دکھاؤ. بہت سے پہلے جو ہیں اللہ والے یہ کام پہلے کر چکے ہیں، اور لہٰذا تمہیں بھی چاہیے کہ انہی کو فالو کرتے ہوئے اسی انداز میں آگے بڑھو. ان کی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ اللہ رب العزت سے اس سب کے بدلے میں صرف اللہ کی مدد، اپنے گناہوں کی مغفرت، اور اللہ رب العزت سے اپنے قدموں کے اوپر اس بات جو ہے وہ اس کو چاہا کرتے تھے. اللہ رب العزت ان کو اس سے بھی بڑھ کر دینے والے، اور اللہ رب العزت ان کے بہترین اجر دینے والے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالی محسنین سے محبت کرنے والے ہیں. تو اسی حوالے سے اللہ رب العزت جو ہے آگے چلتے ہیں. آگے اللہ رب العزت جو اگلی آیت کے اندر موضوع ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے کفار کے حوالے سے. جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے ایک طرف ترغیب دلاتے ہوئے ان کو ان کی موت کے وقت کو یاد دلایا کہ موت تو آنے ہی والی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایگزیمپلری جو پیپل تھے، جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، ایسے لوگ، ایسے انبیاء، اور ان سے پہلے جو دوسری قوموں کے ساتھ جو تھے، ان کے اصحاب جو تھے، ان کے ربانیین جو تھے، وہ سب گزر چکے، انہوں نے بھی ایسے ہی حوصلے دکھائے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ مثال پیش کر کے صحابہ کرام کو مزید حوصلہ بڑھایا ہے کہ یہ معاملہ تو ہوتا ہی آیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیشہ نیک لوگوں کو ہی جو ہے ان کی ہی مدد فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو بہترین بدلہ دیا ہے. تو اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ رب العزت مزید مسلمانوں کے لیے مزید ایک زبردست قسم کا فارمولہ بھی بتاتے ہیں جو پہلے بھی گزر چکا ہے، یہاں پر اس کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے.
اس سے اس موضوع کی مزید جو ہے تاکید اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کفار سے کس طرح ہمیں بچنا ہے. بلکہ یہ شاید تیسری دفعہ اس صورت کے اندر یہ آ چکا ہے. پہلے یہ کہ ان کو تم اپنے دوست نہ بناؤ، یہ بات آئی تھی. پھر اس سے پہلے چند آیات پہلے ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ تم ان کی اطاعت نہ کرو. اور یہاں پر اب اس آیت کے اندر دوبارہ سے اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ تم ان کی اطاعت نہ کرو، ان کے فریب میں نہ پڑو، ان کے ساتھ پھر مشورہ نہ کرو جو اصل میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچتے رہو. تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم تو وہ لوٹا دیں گے تمہیں، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل. یہ دیکھیے ہم پچھلے ہی درس کے اندر یہ موضوع پڑھائے ہیں، تو یہاں پر دوبارہ اس کو دہرایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تو تمہاری ایڑیوں کے بل تمہیں پلٹا دیں گے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی تم کفر چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے تو تم اسلام چھوڑ کر دوبارہ مرتد ہو جاؤ گے، دوبارہ کفر کے اندر چلے جاؤ گے. وہ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. تو اگر تم نے ایسا کیا فتنقلبوا پس تم سب پلٹو گے، یعنی وہ کافر بھی اور تم بھی ان کے ساتھ، یعنی پھر تم سب، یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کر کے، تو پھر تم سب پر کس حالت میں اللہ کے پاس پلٹو گے؟ خاسرین خسارہ پانے والے بن کر. یعنی پھر تم بھی ویسے ہی خسارہ پانے والے بن جاؤ گے جیسے وہ کفار خسارے والے ہیں. بل اللہ مولاکم. اور یہاں پر بلکہ اسی کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سمجھتے ہیں. بل اللہ بل یعنی بلکہ، اللہ مولاکم وہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہارا مددگار اور سرپرست ہے. مولا یعنی سرپرست، دوست، مددگار، یہ تمام معنی جو ہیں یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے. وہو خیر الناصرین اور ہوا وہ خیر بہترین الناصرین مدد کرنے والوں میں سے. یعنی اللہ رب العزت تم یعنی اس جیسا کسی کو مدد کرنے والا نہیں پا سکتے. مدد کرنے والے دنیا کے اندر آپ کو ملتے ہیں، لیکن وہ کیسی مدد کرتے ہیں؟ ہر ایک کے دل کے اندر اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے کہ اچھا میں کسی وجہ سے اس کی مدد کر رہا ہوں، اور وہ بے لوث نہیں ہوتی ہے. یعنی کوئی نہ کوئی اس کے یعنی کہہ لیں اپوزٹ میں وہ بھی کوئی چیز چاہتا ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے کہ اللہ رب العزت بہترین مدد کرنے والے ہیں. اللہ کی مدد جیسی مدد کس کی ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر ایک اہم بات ان دو آیات کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم کفار کی اطاعت نہ کرو، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے. اب اطاعت کس کی جاتی ہے؟ یہ تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے، اور اس کو مزید وضاحت اس کی اگلی آیت کر رہی ہے. اللہ تمہارا مولا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت نارملی ان کی جاتی ہے جو آپ کے دوست ہیں. یعنی آپ کس کا کہنا مانیں گے؟ کہ جس کے اوپر آپ اعتبار کرتے ہیں، جو آپ کا دوست ہے، جو آپ کا ساتھی ہے. تو لہذا کفار جو ہیں وہ آپ کے نہ دوست بن سکتے ہیں، نہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ آپ کے دوست بنے. آپ ان کی جگری دوستیاں، دلی محبتیں آپ ان کے اندر شامل نہیں کر سکتے ہیں. لہذا اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم ان کی اطاعت نہ کرو. اور اسی لیے آگے اس کے متضاد اس کے آگے اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو بطور مولا پیش کیا ہے کہ تمہارا مولا تو اللہ رب العزت ہے، تمہارا دوست تو اللہ رب العزت ہے. تو تم اس مولا کو چھوڑ کر تم ان کفار کو اپنا مولا اور اپنا دوست بنا کر ان کے سہارے، یعنی آج ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر یہ حالت واضح نظر آتی ہے کہ مسلمان جو ہیں، یعنی چاہے وہ انڈیویجولز ہیں یا بعض اوقات وہ ملکوں کے ملک جو ہیں، ہم ان کی حالت دیکھتے ہیں تو کفار کے سہارے پہ کھڑے رہتے ہیں. ہمیشہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اگر ہمارے الائز بنیں گے، یہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. تو یہی بات یہاں پر یہ ہے کہ تم ان کی اطاعت کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ تو تمہیں چاہتے ہیں کہ تم اپنے دین سے ہی پھر جاؤ. بلکہ تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی جو تمہارا حقیقی مولا ہے، جو تمہارا حقیقی مالک بھی ہے، مددگار بھی ہے، دوست بھی ہے، یہ تمام معنی جو ہے اس مولا کے لفظ کے اندر شامل ہیں. تو وہی یقیناً ہمارا مالک ہے، دوست ہے، مددگار ہے. اس سے زیادہ جو مددگار اور بہترین جو ہے یعنی کارساز کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ تمہارا کارساز ہے. تم لہٰذا ان کفار کی اطاعت نہ کرو ورنہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا. تو یہ اسی حوالے سے یہ بات جو پیچھے چل رہی ہے اسی کو سپورٹ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی بیان فرما دیا کہ تم ان کے ساتھ تو بالکل ہی اپنا تعلقات اس طریقے سے ان کی اطاعت کے معنی میں
بالکل بھی نہ لو کہ وہ آپ کو ایسے ایسے مشورے دیں گے، ایسی ایسی باتیں تمہارے ساتھ کریں گے کہ تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ ایک بہترین، بڑا ہی بہترین موضوع جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا ہے، اور ایک بڑی ہی بہترین خوشخبری جو ہے وہ مومنوں کو اللہ رب العزت نے دی ہے کہ مسلمانوں اور مومنوں کا رعب اللہ رب العزت نے مشرکوں کے دلوں کے اندر پیوست کر دیا ہے۔ یعنی یہ بلٹ ان ایک ڈیفالٹ ہے کہ جب کوئی شخص مشرک ہوگا تو اس کے دل کے اندر اس کے اپوزٹ جو مومن ہے اس کا خوف اس کے اندر ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک خاص طریقے سے یہ چیز جو ہے مومنوں کو عنایت فرمائی ہے، اور یہ ان کے ایمان کی وجہ سے ہے، اور مشرکوں کے دل کے اندر یہ جو رعب ہے یہ ان کے شرک کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، سا ان قریب، نلقی ہم القاء کرنے والے ہیں، القاء کہتے ہیں ڈال دینا، انڈیلنا، ہم ڈال دیں گے فی قلوبی، فی میں، قلوبی دلوں کے اندر، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب ہم ان کے دلوں کے اندر رعب کو ڈال دیں گے، بما بسبب اس کے جو اشرکو انہوں نے شرک کیا، یعنی ان کے شرک کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اندر رعب کو ڈال دیں گے۔ باللہ انہوں نے شرک کیا کس کے ساتھ؟ باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ما جو لم نہیں، ينزل نہیں نہ اتارا گیا، نہیں نازل کیا گیا، بھی اس کی سلطان کوئی دلیل، یعنی بلا دلیل جو شرک وہ کرتے ہیں، یعنی شرک بھی ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے، یعنی بالکل ہی بے عقل اور بے سرے کی بات ہے یہ شرک جو ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کے مشرک ہیں اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اندر رعب، تمہارا رعب جو ہے وہ ڈال دے گا، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ان کا ٹھکانہ، یعنی ایسے مشرکوں کو، کافروں کا ٹھکانہ جو ہے وہ نار ہے، وہ آگ ہے۔ اور جہنم جو ہے یہ ایک پورا نام ہے، جہنم، یعنی جس جہنم کو نام لیتے ہی ہمارے سامنے پورا ایک اسکیچ آ جاتا ہے، اور جہنم کے اندر مختلف طرح کی سزائیں اور مختلف طرح کی چیزیں ہیں، اور ان کے اندر سے نار جو ہے، آگ، یہ ایک بہت بڑی سزا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس نار کا ذکر کیا ہے، یہ اس کی صفت ہے جہنم کی صفات میں سے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم کے اندر آگ ہے، وبئس اور برا ہے، مثوا ٹھکانہ، الظالمین ظالموں کا، اور ظالموں سے مراد وہی یعنی شرک جو ہے، یعنی کیونکہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کا حق نہ دیا جائے، اللہ رب العزت کی قدر جیسے کرنے کا حق ہے وہ اللہ رب العزت کی نہ کی جائے، تو یہی سب سے بڑا ظلم ہے جس کو اللہ رب العزت کہتے ہیں وبئس مثوى الظالمین۔ تو جو ظلم کرنے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیں گے۔ تو یہ بھی دیکھیے اگر ہم پچھلی آیات کے ساتھ ان کو ریلیٹ کریں تو جنگ احد کے اندر وہی، یعنی جو مسلمان جن کے دل جو ہیں کفار اور منافقین کی، یعنی ان کی سازشوں، ان کے فریب کاریوں کی وجہ سے، ان کے طعن و تشنع کی وجہ سے وہ جو ڈوبے جاتے تھے اور بزدلی کا شکار تھے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ کام اور زیب نہیں دیتا ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہیں ایمان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے چنا ہے کہ تمہارا رعب اللہ رب العزت نے ان مشرکوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ اور یہ مشرک، ان کو اللہ رب العزت یہاں پر دوسری بات یہ کہ کافر، کفر بھی کہا ہے، یعنی ہر مشرک جو ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، یعنی یہ ایک عقیدے کا قاعدہ ہے کہ ہر مشرک وہ کافر ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فی قلوب الذین کفروا رعبا بما اشرکوا، تو ان کے شرک جو ہے وہ اصل میں ایک کفر ہے، جبکہ ہر کفر جو ہے وہ شرک نہیں ہوتا، یعنی بعض کفر جو ہوتے ہیں وہ کفر تو ہوتے ہیں، یقیناً وہ بھی جہنمی ہیں، لیکن وہ شرک نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے ایک شخص جو ہے وہ الہاد، یعنی وہ کسی کو مانتا ہی نہیں، وہ کسی خدا کو ہی نہیں مانتا، تو اصل میں وہ کفر کرنے والا ہے، یا قرآن مجید کی کچھ آیات کا انکار کرتا ہے، یا اسی طرح سے یعنی مختلف چیز، تو وہ یہ کفر کہلاتا ہے، تو وہ کفر تو ہے لیکن شرک نہیں ہے، لیکن شرک کسی بھی طرح کا ہوتا ہے جو وہ اصل میں کفر ہے، جیسے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر واضح کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو ایک بہترین خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا رعب جو ہے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بتایا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو گے
یعنی جیسے پچھلی آیت کے ساتھ اگر ریلیٹ کرے تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر تم نے اللہ رب العزت کو اپنا ناصر اور حامی مانا، اگر اللہ رب العزت کو تم اپنا مولا تصور کرتے ہو، اور اگر تم اسی لیے ان سے صرف مدد مانگو، تو اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں تمہارا خوف ڈال دے گا۔ یعنی پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جنگ جو لڑی جاتی ہے یہ دو انداز سے لڑی جاتی ہے، اور اس حوالے سے آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ربانیین والی جو پچھلی آیت ہمارے سامنے گزری ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہے، وہ لوگوں نے جب قتال کیا تو تین چیزیں اللہ رب العزت نے، تین نفسیاتی اور عملی چیزیں وہاں پر ڈسکس کی۔ ایک یہ کہ ان کے دلوں کے اندر روب ہو، دلوں کے اندر بزدلی، دوسرا یہ یعنی وہ نہیں تھی، دوسرا لیکن اس کے اپوزٹ میں یعنی ہوتی بھی ہے کچھ لوگوں کے دلوں میں، اور اسی طرح یعنی یہ چانس تھا کہ دلوں میں بزدلی پیدا ہوتی لیکن ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ اسی طرح دوسری جگہ پر ان کے اندر ذوف ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے ذوف نہیں دکھایا ہے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی ہے، اور اسی طرح وہ دشمن کے روب کے اندر نہیں آئے ہیں بلکہ دشمن کے سامنے بالکل سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام کوالٹیز اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ جب وہ جہاد کے میدان کے اندر آتا ہے یہ تین معاملات ہو سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی معاملہ اللہ رب العزت اگر تم ایمان پر آ جاؤ تو یہ معاملہ اللہ رب العزت کفار کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یعنی جس بزدلی کا ثبوت تم نے دیا یہی سیم تمہارا روب جو ہے، اور یہ بزدلی اللہ رب العزت ان کے دلوں میں، کفار کے دلوں میں ڈال دے گا اور ان مشرکوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اور اس یہاں پر ایک نوٹ کرنے والی بات، اہم بات وہ یہ ہے جو شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کے چور ہیں اور چور کے دل میں ڈر ہوتا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت یعنی کیونکہ وہ ہیں ہی چور، ان کے دلوں میں تو پہلے ہی ڈر ہے، لہٰذا ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مومن کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں جہاد کے اس حکم کے اوپر اور جہاد کے اس معاملے کے اندر بزدلی نہیں دکھانی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں کفار کے دلوں میں، مشرکوں کے دلوں میں ہمارا اور ان کا یعنی مجاہدین کا ڈروب ڈال دیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا کہ ان قریب ہم ایسا کر دیں گے۔ یعنی تمہیں آج یہ شکست نظر آ رہی ہے احد کے اندر ایک نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن اگر تم اپنے ایمان کا ثبوت دو اور اس کے مقابلے میں وہ تو ہیں ہی مشرک، تو اللہ رب العزت، اور اگر تم اللہ کو مولا بنا لو، اللہ کی مدد چاہو اور اللہ رب العزت کے ساتھ اور اس جہاد کے اندر اسی طرح شامل ہو جیسے پچھلے نبیوں کا ساتھ ان ربانیون نے دیا تھا، تو پھر ایسا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو یہ وعدے یعنی پہلوں کے ساتھ بھی کیے ہیں، پہلوں کے ساتھ بھی یہ معاملے ہو چکے ہیں، جیسے ہم پچھلے درس کی جو آیات کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ پہلوں کی سنن بھی یہ رہی ہے۔ تم پہلوں کے طریقے دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا کفار کبھی یعنی نتیجتاً کبھی وہ کامیاب ہوئے ہیں؟ وہ تو ایک ویلن ہے، اور ویلن جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے، اور یہ وعدہ سچا ہوا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ اس کے بعد جنگ احد کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح یک کے بعد دیگرے مسلمان جو ہیں ابھی ایک غزوے سے واپس پلٹتے ہیں تو دوسرا اور تیسرا، تو مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ڈرنے اور بزدلی والے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے اللہ رب العزت کی نصیحتوں کو پکڑ لیا اور اس کے اوپر پورے اترے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی پھر ان کے ساتھ جو وعدے ان آیات کے اندر فرمائے ہیں اللہ رب العزت نے بھی ان کو پورا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا روب جو ہے ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا۔ تو لہذا اور اس حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں ہمارے سامنے، اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ جب جنگ احد کی واپسی کے وقت راستے میں یہ جو کفار تھے انہوں نے دوبارہ جب یہ ایک پارشل جو ہے فتح حاصل کر کے واپس گئے ہیں تو انہوں نے راستے میں دوبارہ مدینہ پر حملے کا ارادہ کیا کہ ہم جناب اب واپس آتے ہیں تو ان کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر مومنوں کا روب ڈال دیا، ایمان والوں کا اور مسلمانوں کا روب ڈال دیا، اور لہٰذا انہوں نے اس فیصلے کو یعنی اس ارادے کو ترک کر دیا۔ تو دشمن کے دلوں پر یہاں پر دو چیزیں ہمارے سامنے، ایک تو یہ کہ دشمن کے دلوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب، یعنی یہ بحیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی ایک صفت اور ان کی ایک بہترین ہمارے سامنے جو ہے ان کی ایک فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں میں مجھے پہلے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ کہ 1 ماہ کی مسافت پر دشمن کے دل میں میرا روب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں کہ جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور ان میں سے ایک وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب ہے ان کے دشمن کے اوپر 1 مہینے کی مسافت کے اوپر رکھ دیا گیا۔
اور اس انداز سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی ہے کہ کفار پہلے ہی ان کے حوصلے ہارے ہوتے ہیں، مسلمان کے سامنے ان کا آمنا سامنا کرنے کی ان کے اندر اوقات ہی نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، دوسری طرف صرف مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ بزدلی نہ دکھائیں اور وہ اپنے ایمان کا ثبوت دیں۔ اور اسی حوالے سے یعنی ایک حدیث جیسے بخاری مسلم کے ہمارے سامنے، اس حدیث کے اندر یہ خصوصی فضیلت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن اسی طرح کی خصوصیت ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے پوری امت کو بھی یہ دی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو بھی اللہ رب العزت نے باقی امتوں سے زیادہ افضلیت دی ہے، اور مسلمانوں کا رعب جو ہے وہ مشرکوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ایک اہم بات ہمارے سامنے پتہ چلتی ہے کہ شرک کرنے والوں کا دل دوسروں کی ہیبت سے ڈرتا اور لرزتا رہتا ہے، یعنی شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر جو ہے طاقت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مکڑی کے جالے اور مکڑی کے گھر کی طرح دی ہے، یعنی کتنا کمزور گھر ہے اس کا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت ایک جگہ پر مکھی کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن کی یہ لوگ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، یہ ان سے کہیں کہ اگر یہ مکھی جو ہے ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس سے بھی واپس نہیں لے سکتے ہیں، یعنی یہ تو اتنے کمزور لوگ ہیں، تو لہٰذا ان کی طرف یعنی ان کی طرف نظریں بڑھانے کی کیا ضرورت ہے، ان کی طرف ہاتھ پھیلانے کی پھر کیا ضرورت ہے۔ تو یہ جو مشرک ہوتے ہیں یہ ویسے ہی کمزور ہوا کرتے ہیں۔ تو جب مسلمانوں کی بڑی تعداد مشرکانہ عقائد، آج ہم دیکھتے ہیں کہ خود مسلمانوں کی جو ایک بڑی تعداد جو ہے خود مشرکانہ عقائد کے اندر پھنس چکی ہے، تو اب یہاں پر دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا ہے کہ جناب اس کے اندر کوئی نام لیا ہے کہ جناب صرف انصار کو یہ مدد ملے گی، صرف مہاجرین کو یہ مدد ملے گی، یا صرف مشرکین مکہ کے لیے یہ روب والی بات ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا ہے کہ ایک طرف اللہ رب العزت نے مومن فرمائے ہیں کہ مومن جو ہے ان کا روب اللہ رب العزت ڈالتے ہیں کن کے دلوں میں؟ کافروں کے اور مشرکوں کے دلوں میں۔ یعنی ایک طرف اگر انسان ایمان کا جو اظہار کرے تو اس کا روب جو ہے جو شخص شرک کا اظہار کرتا ہے اس کے دل کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ جو شرک کے اندر ملوث ہیں، جتنے لوگ جو مشرکانہ عقائد و اعمال رکھنے والے ہیں، آپ دیکھیے کہ کس طرح ان کی پوری زندگی خوف کے اندر رہتی ہے۔ آپ ان کے ہاتھ دیکھ لیں تو آپ کو کلائی سے لے کر پورے بازو تک مختلف طرح کے دھاگے اور کڑے آپ کو ان کے اندر ملیں گے، یعنی خوف کی کیفیت کے اندر رہتے ہیں۔ سامنے سے بلی گزر گئی اس کا ایک خوف ہے کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا، آج بدھ کا دن ہے پتہ نہیں اس کا ایک ان کو خوف ہے کہ آج پتہ نہیں کیا بن جائے گا، آج فلاں ذائچہ دیکھ لیا کہ اس کے اندر آج کا ہفتہ کیسا گزرے گا، اس کا خوف ان کے دلوں کے اندر ہے۔ یعنی یہ جو شرک جو ہے انسان کو ایک ایسی خوف کی زندگی کے اندر ملوث کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو شرک ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کہا کہ یہ شرک صرف اگر مشرکین مکہ کریں گے تو یہ روب ان کے اندر آئے گا، تو یہ اصل میں قاعدہ کلیہ ہوا ہمارے سامنے۔ تو اگر آج کے جو مسلمان یا اگر کوئی دوسرے لوگ کوئی بھی شرک کرتا ہے، جو غیر اللہ کے آستانوں کے سامنے جاتا ہے، جو غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، ان سے مددیں مانگتا ہے اور ان کی نظر و نیاز کرتا ہے، تو وہی روب جو شرک کی وجہ سے کفار کے دل میں تھا، آج ہم دیکھیں تو 1.5 ارب کے قریب تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں کے دل کس طرح سے یعنی کفار کے روب کے اندر آج آئے ہوئے ہیں، کیونکہ آج مسلمانوں کے اندر بھی شرک پیدا ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا آج آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہم اپنے یعنی نام سے تو ہم مسلمان ہیں، لیکن اس شرک کی وجہ سے آج ہمارے دلوں کے اوپر ان کفار کا روب ہے، کیونکہ ایمان اندر سے جاتا رہا ہے۔ جہاں پر شرک ہوتا ہے وہاں پر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، توحید والے اس روب سے محفوظ ہیں اور قیامت تک کفار سے جہاد جاری رکھیں گے، اور ان کا روب کفار کے دلوں میں کفار کے مشرکانہ عقائد و اعمال کی وجہ سے رہے گا۔ جب تک کفار جو ہیں وہ اپنے مشرکانہ عقائد اور اعمال کرتے رہیں گے اور مومن جو ہیں اپنے دلوں کے اندر ایمان کو بھرے رہیں گے، تو ان کا روب ہمیشہ ان کے دلوں میں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت اس پر لڑتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما